औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो मनाज़र दिखाने वाले हैं वो किला रोहतास है जो हमारे पीछे मौजूद है। आप देख भी सकते हैं, ये आलीशान किला है और तारीख़ी लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। यह किला कब बनाया गया था और इस किले को किसने बनाया था और शेर शाह सूरी उसका सलाम किया था। ये किला किन लोगों से बचने के लिए बनाया गया था और इसके तारीख़ी पस मंज़र, इसकी तारीख़ तो अभी हम चलते हैं तो आपको अंदर के मनाज़र दिखाते हैं और इस तारीख़ी लिहाज से जो एक मशहूर जगह है उसको एक्सप्लोर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीमुश्शान और तारीख़ी रोहतास किला पाकिस्तान के सरज़मीन पर कई ऐसे किले मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार के बादशाहों की तामीरात के शाहकार हैं। बदकिस्मती से इनमें से बेशतर किले मुनासिब देखभाल न होने के सबब वक़्त की सख्तियों और शिकस्त व रीख्त का शिकार होकर अपनी आब-ओ-ताब खो चुके हैं। ये मकामात अपने अहद में सियासी, जोग्राफियाई और फ़ौजी लिहाज से इंतहाई अहम हुआ करते थे। आज भी इनकी बाक़ियात माज़ी की अज़मत और शानदार तारीख़ की गवाही देती हैं। इन्हीं तारीख़ी किलों में से एक जेहलम के करीब वाक़े किला रोहतास भी है, जिसकी बुनियाद अफ़गान हुक्मरान फ़रीद खान ने रखी, जो कि बाद में शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी। इस किले की तामीर तकरीबन 5 साल में मुकम्मल हुई। किला रोहतास की तामीर का बुनियादी मुहर्रिक गखड़ों की सरकोबी था। गखड़, जो कि इस इलाके के ताकतवर कबाइल में से थे, मुग़ल हुक्मरानों के वफ़ादार थे और शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ उनकी मदद करते थे। इस किले की तामीर गखड़ों के ख़िलाफ़ शेर शाह सूरी की फ़ौजी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा थी। ये किला गखड़ इलाकों के मरकज़ में तामीर किया गया था ताकि इनकी नक़ल व हरकत को कंट्रोल किया जा सके और इनकी ताकत को कमज़ोर किया जा सके। इस किले की तामीर जंग कन्नौज में मुग़ल बादशाह हुमायूं पर फतह के बाद शुरू की गई थी ताकि मुस्तक़बिल के हमलों से बचा जा सके। शेर शाह सूरी पोठहार से हैबर तक अपनी सल्तनत को महफूज बनाना चाहते थे और रोहतास किला गखड़ों की सरकोबी और उनकी शोरशों से बचाव के लिए एक फ़ौजी हिकमत अमली के तहत तामीर किया गया। दरअसल गखड़ मुग़लों को फ़ौजी अमदाद और बरवक्त कमक फराम किया करते थे, जो शेर शाह सूरी को बिल्कुल भी पसंद न आया। जब किले की तामीर काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई तो शेर शाह सूरी ने फहरिया अंदाज में कहा था कि आज मैंने गखड़ों की कमर में छुरा गोंप दिया है। किले के बिल्कुल सामने शेर शाह सूरी की तामीर करदा मशहूर सड़क भी गुजरती थी। शेर शाह सूरी एक अजीम मुंतज़िम और फ़ौजी हिकमत अमली के माहिर थे। किला रोहतास उनके वसी विज़न का हिस्सा था, जिसमें एक मजबूत और मुत्तहिद सल्तनत का तस्वर शामिल था। उन्होंने न सिर्फ फ़ौजी किले तामीर किए बल्कि इंतज़ामी इस्लाहात, सड़कों की तामीर और डाक के निज़ाम को भी बेहतर बनाया। शेर शाह सूरी के बाद जब मुग़लों ने दोबारा इक़्तिदार हासिल किया तो किला रोहतास की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। ये किला मुग़लों के लिए शुमाल मगरबी सरहदों के दफ़ा में एक अहम चौकी बन गया। राजा मान सिंह की हवेली की मौजूदगी इस बात की दलील है कि मुग़ल दौर में भी इस किले को अहम फ़ौजी और इंतज़ामी मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। राजा मान सिंह, जो अकबर आज़म का ससुर और एक काबिल जर्नैल था, यहाँ क़याम करता था, जो उस किले की स्ट्रैटेजिक अहमियत को ज़ाहिर करता है। शेर शाह सूरी के बाद उनके बेटे सलीम शाह ने भी अपने दौरे हुकूमत में किले की मज़ीद तोसी करवाई। इसकी तामीर में आम ईंटों की बजाय जो हैकल पत्थरों और चूने का इस्तेमाल किया गया, जो आज भी हैरान कुन है। इन भारी पत्थरों को ऊंची दीवारों और मीनारों तक पहुंचाना और नस्ब करना इंसानी अक्ल को दंग कर देता है कि ये काम सदियों पहले बगैर जदीद मशीनरी के इंसानी हाथों ने कैसे सर अंजाम दिया। 400 एकड़ पर फैले इस किले की तामीर में बेयक वक्त 3 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگلوں اور پہاڑوں میں بننے والا قلعہ روہتاس کو تعمیر کرنے میں شیر شاہ سوری سے عقیدت رکھنے والے بزرگان دین نے بھی مزدوروں کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ قلعے کی تعمیر میں اپنی جانیں قربان کرنے والے ان بزرگوں کے مقابر آج بھی قلعے کے مختلف دروازوں کے قریب اور اندرونی حصوں میں موجود ہیں۔ قلعہ اندرونی طور پر دو مختلف حصوں میں تقسیم تھا، جن کو ایک 1750 فٹ طویل دیوار الگ کرتی تھی، جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام رہائشی حصے سے جدا کرتی تھی۔ جنگی حکمت عملی کے تحت قلعے کے کل 12 دروازے بنائے گئے، جو فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہیں۔ ہر دروازے کی تعمیر کا ایک محسوس مقصد تھا، جس کی وجہ سے انہیں بے پناہ اہمیت حاصل تھی۔ اس کا صدر دروازے کا نام خزار خانی تھا۔ قلعے کا سب سے قابل دید، عالیشان اور تقریباً ناقابل شکست حصہ اس کی پسیل ہے، جس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6000 سے زائد کنگرے اور 8500 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ فصیل 2 یا 3 قطاری انداز میں 3 منزلوں میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے چبوترے جو تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ کنگروں سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا۔ جب یہ قلعہ تعمیر ہوا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا دفاعی ڈھانچہ تھا، تاہم یہ بات حیران کن تھی کہ اتنے وسیع قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تھیں، جن میں 60,000 فوجی قیام کر سکتے تھے۔ چونکہ یہ قلعہ خالصتاً دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اسی لیے شیر شاہ سوری کے بعد آنے والے حکمرانوں نے یہاں اپنے قیام کے لیے کسی پرتعیش رہائش کا انتظام نہیں کیا۔ محلات نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ بھی یہاں آ کر خیموں میں قیام کرتے تھے۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر اور فوج کے جرنیل راجہ مان سنگھ نے یہاں رہنے کے لیے ایک حویلی بنوائی تھی۔ قلعے میں 3 باولیاں بھی بنوائی گئی تھیں، جن میں سے ایک بڑی باولی آج بھی موجود ہے۔ اس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ بظاہر قلعہ روہتاس ایک بے ترتیب تعمیراتی ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے، مگر شیر شاہ سوری نے اس کی تعمیر میں نقش نگاری اور خوبصورتی کا خاص خیال رکھا۔ اس کا ثبوت قلعے کے دروازوں اور شاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری سے ملتا ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان سوخل گیٹ سے ہوتی ہے۔ اس طرح بربرے پتھروں، سنگ مرمر کی سلوں پر خط نسخ میں کندہ کیے گئے مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خواص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلیں بھی نصب ہیں۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کو موسم اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رکھنے کے لیے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس آبادکاری کے نتیجے میں جو بستی وجود میں آئی وہ اب قلعہ روہتاس کہلاتی ہے۔ بدقسمتی سے مقامی لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور سطح زمین سے تقریباً 300 فٹ بلند اس قلعے کے پتھر اکھاڑ کر اپنے مکانات بنانا شروع کر دیے۔ موجودہ دور میں قلعے کے چند دروازوں، راجہ مان سنگھ کے محل اور جنوب مغربی سمت 4 منزلہ عمارت میں واقع بڑے پھانسی گھاٹ کے علاوہ زیادہ تر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ آج بکھری ہوئی اینٹوں کی مانند موجود ہے۔ قلعہ روہتاس اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ ہندوستان کے شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے ایک موقع پر شیر شاہ سوری کے متعلق کہا تھا کہ ہمیں اس نوجوان افغان کی کشادہ پیشانی پر تاج کی علامت محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ ایک موقع پر اس نے خود اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مملکت میں امن کا قیام اور عوام کی جان و مال کا تحفظ بہرحال حکومت کا فرض ہے۔ بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ رعایا کے ساتھ بلا امتیاز انصاف کرے اور سرکاری کارندوں پر اتنی سخت نگرانی رکھے کہ وہ اپنے اختیارات سے کبھی بھی تجاوز کرتے ہوئے عوام سے کوئی زیادتی نہ کر سکیں۔ ان خیالات کا اظہار کرنے والے شیر شاہ سوری تھا، جس کا اصل نام فرید خان تھا۔ شیر شاہ سوری یعنی فرید خان کا دادا ابراہیم سوری ہندوستان کے حکمران بہلول لودھی کے دور میں ہندوستان میں داخل ہوا۔ فرید خان کی پیدائش کا سن مستند نہیں،
اس کی تاریخ پیدائش سن 1472 بتائی گئی ہے، کہیں کہا گیا ہے کہ وہ 1486 میں پیدا ہوا اور کہیں یہ لکھا ہے کہ سن 1488 میں پیدا ہوا۔ آپ کے والد کا نام حسن خان تھا اور شیر شاہ سوری حسن خان کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ شیر شاہ سوری ایک دن شکار کرنے کے لیے گیا۔ جب وہ شکار کو نکلا تو اس نے اپنی تلوار سے ایک شیر کا مقابلہ کیا۔ یوں وہ اس شیر کا مقابلہ کرتے ہوئے شیر کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس موقع پر بخار کے حکمران بہادر خان نے شیر شاہ سوری کو شیر خان کا لقب دیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ فرید خان سے شیر خان سوری کہلانے لگا۔ قلعہ کالنجر فتح کرتے ہوئے شیر شاہ سوری اپنے حالق حقیقی سے جا ملا۔ اس معرکے میں اس کے محالف راجہ مالدیو راٹھور تھا، جس کا شیر شاہ سوری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مزاحمت میں وہ شدید زخمی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مزاحمت جاری رکھی اور آخری سانس تک کالنجر پر حملہ جاری رکھا۔ آخرکار اسی دن مغرب کی نماز کے بعد مسلمانوں نے کالنجر فتح کر لیا، اور فتح کی خوشخبری شیر شاہ سوری کو جب سنائی گئی تو وہ یہ خبر سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور اسی دوران 22 مئی سن 1545 کو فوت ہوا اور حالق حقیقی سے جا ملا۔ اس طرح ہندوستان میں شیر شاہ سوری کا اقتدار اپنے انجام کو پہنچا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی قلعہ روہتاس کے متعلق ہماری چھوٹی سی سٹوری۔ تو آپ نے اس کے متعلق ضرور بتانا ہے کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔